معراج شریف محافل کا اہتمام یہ کہاں سے ثابت ہے؟ اس کے لیے باقاعدہ شب معراج یہ کہاں سے ثابت ہے؟ اور یوں کرنا کیا کہیں گے آپ؟ شب معراج تو خود قرآن سے ثابت ہے نا، کہ اللہ تبارک ذکر معراج رات کے مختصر حصے میں اپنے حبیب کو سیر کروائی، تو وہی رات معراج کی رات ہے۔ باقی رہا یہ کہ اس رات کو منانا جس طرح جو ہے یہاں پر اہتمام کیا جاتا ہے، تو اس رات کو منانے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فضائل و کمالات کو اور اتنے عظیم الشان معجزے کو بیان کیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم جیسے گناہ گاروں کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دامن کرم عطا فرمایا، تو کیا ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس کرم پر اللہ پاک کا شکر ادا نہ کریں؟ ہم سارا سال ہی شکر ادا کرتے ہیں، لیکن یہ جو خاص رات ہے کہ جس رات میں انوار و تجلیات کی بارش ہوئی، اور خود حکم ہے کہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایام جو ہیں وہ یاد دلائیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایام میں سے وہ ایام ہیں کہ جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے حضور کی امت پر خاص کرم فرمایا، خاص رحمتیں عطا فرمائیں۔ اور یہ جو آج ہم نماز الحمدللہ 5 وقت کی ہمارے اوپر فرض ہے، تو یہ بھی معراج کا تحفہ ہے۔ تو جس شب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر انوار و تجلیات کی بارش ہوئی، سرکار کو اتنی عزتوں، عظمتوں، کرامتوں سے نوازا گیا، تو اب اگر مسلمان اس رات میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس معجزے کو بیان کرنے کے لیے، اپنی آنے والی نسلوں کو یہ بتانے کے لیے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان کیا ہے، جب ہم یہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت، اخلاق، کردار اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فضائل و کمالات بیان کیے جائیں، تو وہ جو خاص رات ہے فضائل اور کمالات والی، تو اس میں اگر ہم لوگوں کو بتاتے ہیں، فضائل و کمالات سے آگاہ کرتے ہیں، تو اس میں کون سی بری بات ہے؟ بلکہ یہ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فضائل و کمالات کا بیان ہے، اس کے اوپر مومن کو تو خوش ہونا چاہیے، نہ یہ کہ منہ بگاڑ کر سائڈ پر کھڑا ہو جائے اور یہ کہے کہ یہ کہاں سے ثابت ہے۔ پھر اس سے یہ پوچھنا چاہیے کہ آپ جو اپنے بیٹے کی شادی حالوں میں جا کر کرتے ہیں، یہ کہاں سے ثابت ہے؟ اور لائٹ لگاتے ہیں، روشنیاں کرتے ہیں، سالگرہیں مناتے ہیں جب آپ کے پیدائش کا دن ہوتا ہے، جائز طریقے کی بات ہو رہی ہے۔ جو ناجائز کرتے ہیں وہ تو کرتے ہی ناجائز ہیں۔ اسی طرح آپ جو ہے وہ دیگر محافل، ختم بخاری شریف کا اپنے جو ہے وہ مدارس میں اہتمام کرتے ہیں، افتتاح بخاری، ختم بخاری، تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ تو دنیاوی نعمتیں ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو وہ عظیم الشان معجزہ عطا فرمایا کہ جس کی کوئی مثال ہی نہیں ہے۔ علماء نے اس کی ایک حکمت یہ بھی بیان کی ہے، معراج کی حکمتوں میں سے یہ بھی بیان فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور انبیاء کو جو معجزات عطا فرمائے وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی عطا فرمائے۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو چوتھے آسمان پر اٹھا لیا گیا، حضرت ادریس علیہ السلام جنت میں ہیں، تو یہ ان کے کمالات ہیں، خصوصیات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ایک ہی رات میں یہ تمام کے تمام فضائل اور تمام کے تمام کمالات صرف ایک رات میں عطا کر دیے۔ کلام سے بھی مشرف فرمایا، تمام جنتوں کی جو ہے وہ سیر بھی کرا دی، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ہے وہ نہ صرف چوتھے آسمان پر بلکہ ساتواں آسمان بلکہ اس سے اوپر تشریف لے گئے اور جنتوں کی سیر بھی کر دی۔ تو جو دیگر انبیاء علیہ السلام کو کمالات عطا کیے وہ سرکار کو ایک رات ہی میں عطا کیے، اور رات کے بھی تھوڑے سے حصے میں۔ اس پہ اگر جو مسلمان ہے وہ اگر یہ کہے کہ یہ کیوں کیا جاتا ہے، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر اور اس کے حبیب کے کمالات کو بیان کیا ہے، اس پہ خوش ہونا چاہیے، ماشاءاللہ۔